بائبل بیان کرتی ہے جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا انہیں یاد رکھو اور ان جیسے ایماندار ہو جاؤ۔ اس لیے یسوع مسیح نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازہ کے باہر دکھ اٹھایا۔ بس آؤ اس کی ذلت کو اپنے اوپر لیے ہوئے خیمگاہ سے باہر اس کے پاس چلے۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، ایک کہانی حصہ 96 عبرانیوں۔ اس رسول اور سردار کاہن یسوع پر غور کرو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ عبرانیوں پہلا باب تا 13 باب۔ نئے عہد نامہ میں عبرانیوں واحد خط ہے جس میں اس کا مصنف واضح طور پر معلوم نہیں ہے۔ دیگر خطوط ابتدا میں مصنف کو ظاہر کرتے ہیں لیکن عبرانیوں نے ایسا نہیں کیا۔ بہرحال عبرانیوں کی کتاب بہت اہم ہے۔ پرانے عہد نامہ میں اخبار کی کتاب کو نئے عہد نامہ میں عبرانیوں کی کتاب کے بغیر پوری طرح سے سمجھا نہیں جا سکتا۔ عبرانیوں کے مصنف کو عہد نامہ قدیم کا بہترین علم ہے اور یسوع مسیح کے بارے میں واضح دلائل دیتے ہوئے پرانے اور نئے عہد نامے کو شامل کیا گیا ہے۔ یسوع مسیح خدا کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہے۔ خدا جس نے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، خدا نے اپنے بیٹے کو سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی داہنی طرف جا بیٹھا ہے۔ اس کے بیٹے نے اپنے باپ سے سنا، تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا ہے۔ اور جب پہلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں، اور جو چیزیں خدا نے بنائی ہیں وہ نیست ہو جائیں گی۔ وہ سب پوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے اور وہ پوشاک کی طرح بدل جائیں گے، مگر خدا وہی ہے اور اس کے برس ختم نہ ہوں گے۔ خدا اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا، اور تمام فرشتے خدمت گزار روحیں ہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں۔ لیکن بیٹے کے لیے اس نے کہا، تو میری داہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ کیونکہ جس صورت میں اس نے خود ہی آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے۔ خدا نے کچھ دیر کے لیے یسوع کو فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا اور موت کا دکھ سہنے کے سبب سے جلال اور عزت کا تاج اسے پہنایا گیا ہے تاکہ سب چیزیں تابع کر کے یسوع مسیح کے پاؤں تلے کر دے۔ مگر ہم اب تک سب چیزیں اس کے تابع نہیں دیکھتے تاکہ خدا کے فضل سے وہ ہر ایک آدمی کے لیے موت کا مزہ چکھے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے، پس اس کو سب باتوں میں اپنے بھائیوں کی مانند بننا لازم ہوا تاکہ امت کے گناہوں کا کفارہ دینے کے واسطے ان باتوں میں جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں ایک رحم دل اور دیانتدار سردار کاہن بنے۔ کیونکہ جس صورت میں اس نے خود ہی آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ اے پاک بھائیو، تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو، اس رسول اور سردار کاہن یسوع پر غور کرو۔ خدا کے فرزندوں کے لیے جو یہ جان چکے ہیں کہ یسوع مسیح نے خدا کے لوگوں کے لیے کیا کیا، بائبل بیان کرتی ہے، پس اے پاک بھائیو، تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو، اس رسول اور سردار کاہن یسوع پر غور کرو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ یسوع مسیح خدا کے حق میں دیانتدار تھا جس طرح موسیٰ اس کے سارے گھر میں تھا، لیکن یسوع مسیح موسیٰ سے زیادہ عزت کے لائق سمجھا گیا کیونکہ موسیٰ تو خدا کے سارے گھر میں خادم کی طرح دیانتدار رہا، لیکن مسیح بیٹے کی طرح اس کے گھر کا مختار ہے، اور ہم یسوع مسیح میں امید کے ساتھ اس کا گھر ہیں۔ لہٰذا ہمیں جو یسوع مسیح کے بارے میں گہرائی سے سوچتے ہیں اپنے دلوں کو بیابان میں بنی اسرائیل کی طرح سخت نہیں کرنا چاہیے جو خدا کے آرام میں داخل نہ ہو سکے کیونکہ انہوں نے یقین نہ کیا۔ ہم ایک ایسے برے اور بے ایمان دل سے محتاط ہوں جو زندہ خدا سے پھر جائے۔ ایک دوسرے کو نصیحت کیا کرو تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے اور خدا کے کلام پر اعتماد اور مسیح میں شریک ہونے تک مضبوطی سے قائم ہو۔
بس خدا کی امت کے لیے صبر کا آرام باقی ہے۔ بائبل ڈرنے کے لیے بیان کرتی ہے کیونکہ کچھ آرام میں داخل ہونے سے قاصر ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مصرف نہ بنو، یہ یقین کرنا ہے کہ ہمیں نجات ملی ہے اور خدا کے فضل سے نجات، اور یسوع مسیح کی صلیب کی نجات کو جو خدا میں ہے بے فائدہ نہ رہنے دو، اور خوشخبری سننے کے لیے سنے ہوئے کلام کو ایمان کے ساتھ جوڑیں اور ان لوگوں کی طرح زندگی بسر کریں جو نجات پا چکے ہیں۔ خدا کے لوگ تخلیق سے پہلے ہی آرام میں داخل ہو چکے ہیں۔ جن کو پہلے خوشخبری سنائی گئی تھی وہ نافرمانی کے سبب سے داخل نہ ہوئے۔ ہمیں دلوں کو سخت نہیں کرنا چاہیے اور جان لیں کہ آرام جو یشوع کے بقایا کو نہ دیا گیا خدا کے لوگوں کے لیے ہے، لہٰذا ہمیں اس آرام میں داخل ہونے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے تاکہ ان کی طرح نافرمانی کر کے کوئی شخص گر نہ پڑے۔ خدا کا کلام عبرانیوں بائبل شروع سے ہی یسوع مسیح کا اعلان کرتی ہے، لیکن اچانک باب 4 کے وسط میں جملے کی طرح ایک فکر آتا ہے جس میں کہا گیا ہے کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دودھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ یہ واضح طور پر خدا کے کلام کی قدرت کی منادی کرتی ہے، اور یہ خدا یسوع مسیح جو ابتدا سے ہی موجود ہے کی منادی کر رہی ہے، اور یسوع مسیح جو بادشاہوں کے بادشاہ کے طور پر آئے گا کی منادی کر رہی ہے، لہٰذا فوری طور پر مندرجہ ذیل ہے۔ اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں، بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہیں۔ لیکن جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کائن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، اور اس نے کہا آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلے تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ یہ صرف یسوع مسیح ہی ہے جو ہمارا نجات دہندہ ہے۔ باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر فرمانبرداری سیکھی۔ ہر سردار کاہن آدمیوں میں سے منتخب ہو کر نادانوں اور گمراہوں سے نرمی کے ساتھ پیش آنے کے قابل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ خود بھی کمزوری میں مبتلا رہتا ہے اور گناہوں کی قربانی جس طرح امت کی طرف سے گزرانے اسی طرح اپنی طرف سے بھی چڑھائے۔ یسوع مسیح نے بھی سردار کاہن ہونے کی بزرگی اپنے تئیں نہیں دی، بلکہ جیسے خدا نے کہا اس نے زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی۔ اگرچہ یسوع بیٹا تھا پھر بھی اس نے دکھ اٹھا کر فرمانبرداری سیکھی اور کامل بن کر اپنے سب فرمانبرداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا، اور اسے خدا کی طرف سے ملک صدق کے طور کے سردار کاہن کا خطاب ملا۔ لہٰذا ہم بھی ان مصائب سے گزر کر خدا کے فرزند بن کر کھڑے ہیں۔ خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے۔ اب بائبل بیان کرتے ہیں پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی اور بپتسموں اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے اور ابدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں، اور خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے۔ اگر ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خدا یسوع مسیح کون ہے اور اس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمیں مسیحیوں کی حیثیت سے جو یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہیں کس طرح کی زندگی گزارنی ہوگی۔ لہٰذا ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کے فرزند ہیں بلکہ خدا کے فرزندوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، بائبل بیان کرتی ہے جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح القدس میں شریک ہو گئے اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے۔ اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ لوگ جو یسوع مسیح کی صلیب سے خدا کی محبت کے ذریعے بچائے گئے ہیں وہ کبھی بھی اس جگہ واپس نہیں جا سکتے۔ یہ اس لیے جس نے شروع کیا وہ راست باز خدا ہے اور جو اسے پورا کرے گا وہی خدا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل ہمیں پوری امید کے واسطے آخر تک اس طرح کوشش ظاہر کرنے کے لیے ان کی مانند بننے کے لیے بتاتی ہے جو ایمان اور تحمل کے باعث وعدوں کے وارث ہوتے ہیں۔ خود اپنی قسم کھا کر ابراہیم سے کہا یقیناً میں تجھے برکتوں پر برکتیں بخشوں گا اور تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، اور صبر کر کے اس نے وعدہ کی ہوئی چیز کو حاصل کیا۔
خدا نے جو جھوٹ نہیں بول سکتا اس امید کو جو سامنے رکھی ہے قبضہ میں لانے کے لیے ہم سے بڑے اطمینان کا وعدہ کیا، اور وہ ہماری جان کا ایسا لنگر ہے جو ثابت اور قائم رہتا ہے اور پردہ کے اندر تک بھی پہنچتا ہے، جہاں یسوع ہمیشہ کے لیے ملک صدق کے طور کا سردار کاہن بن کر ہماری خاطر پیشرو کے طور پر داخل ہوا ہے۔ تو ملک صدق کے طریقہ کا ابد تک کاہن ہے۔ بائبل میں ابراہیم کو ملک صدق کے مقابل خدا تعالیٰ کے کاہن کی حیثیت سے برکت دی اور کہا کہ وہ راست بازی کا بادشاہ، سالم کا بادشاہ، صلح کا بادشاہ، بے باپ، بے ماں، بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ وہ ہمیشہ کاہن رہے گا۔ کاہن کا آغاز لاوی کے بیٹوں میں ہارون سے ہوا، لیکن لاوی کی پیدائش سے پہلے ملک صدق جو لاوی قبیلے کا رکن نہیں تھا نے ابراہیم سے داعیکی لی، کیونکہ یسوع مسیح کو بنی لاوی کی کہانت سے کاملیت حاصل نہ ہو سکی۔ وہ ایک کاہن جو ملک صدق کے طریقہ کا تھا، ہارون کے نسب سے نہیں، کاہنوں کے قبیلے سے نہیں، بلکہ یہودا کے قبیلے سے، جسمانی احکام کی شریعت کے موافق نہیں بلکہ غیر فانی زندگی کی قوت کے مطابق ملک صدق کے طور پر ابد تک کاہن مقرر ہوا، کیونکہ احکام کمزور اور بے فائدہ ہیں اور وہ اب کسی چیز کو کامل نہیں بنا سکتے ہیں، اور ایک بہتر امید یسوع مسیح کو متعارف کرایا گیا جو اس سے کلام کرتا تھا، اس کی وجہ سے وہ قسم کے ذریعے ابد تک کاہن بنا، اور یسوع ایک بہتر عہد کا ضامن ٹھہرا۔ یسوع ابد تک قائم رہنے والا ہے اور وہ خدا کے پاس آنے والوں کو پوری نجات دے گا، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ ایسا ہی سردار کاہن یسوع مسیح دوسرے سردار کاہنوں کی مانند اس کا محتاج نہیں کہ ہر روز پہلے اپنے گناہوں کے واسطے قربانیاں چڑھائے، اور وہ پاک اور بے ریا اور بے داغ اور گنہگاروں سے جدا ہے، اور ان کے گناہوں کی قربانی کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک ہی بار قربان ہوا جب اس نے جو آسمانوں سے بلند کیا گیا اپنے آپ کو پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل بیان کرتی ہے اس لیے کہ شریعت تو کمزور آدمیوں کو سردار کاہن مقرر کرتی ہے، مگر اس قسم کا کلام جو شریعت کے بعد کھائی گئی اس بیٹے کو مقرر کرتا ہے جو ہمیشہ کے لیے کامل کیا گیا ہے۔ میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو آسمانوں پر کبریا کے تخت کی داہنی طرف جا بیٹھا اور مقدس اور اس کی حقیقی خیمہ کا خادم ہے، جسے خداوند نے کھڑا کیا ہے۔ اس نے بنی اسرائیل اور یہودا کے ساتھ ایک ثالث کی حیثیت سے ایک نیا عہد کیا جو پرانے سے بہتر ہے اور بہتر وعدوں پر قائم ہوا۔ اس نے کہا کہ نیا عہد اس عہد کی مانند نہ ہوگا جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس دن باندھا تھا جب ملک مصر سے نکال لانے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑا تھا، اس واسطے کہ وہ میرے عہد پر قائم نہیں رہے۔ اور خداوند فرماتا ہے اور میں نے ان کی طرف کچھ توجہ نہ کی۔ اور پھر کہا خداوند فرماتا ہے کہ جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ چنانچہ نئے عہد کی وجہ سے اس نے کہا ہر شخص اپنے ہم وطن اور اپنے بھائی کو یہ تعلیم نہ دے گا کہ تو خداوند کو پہچان، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے جان لیں گے۔ اس دن خدا فرمائے گا اس لیے کہ میں ان کی ناراضیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ وہ دن آئے گا، یسوع اپنا ہی خون لے کر پاک مقام میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ بائبل پہلے عہد موسیٰ کے خیمے، پہلے خیمے کی بناوٹ اور کاہن اور سردار کاہنوں کے کردار کو بیان کرتی ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ خیمہ موجودہ دور کی مثال ہے، اور اس خیمہ میں پیش کردہ نظروں اور قربانیوں سے وہ لوگ جو انہیں پیش کرتے ہیں انہیں دل کے اعتبار سے کامل نہیں کر سکتی، اور وہ محض جسمانی احکام ہیں اور اصلاح کے وقت تک مقرر کیے گئے ہیں۔ تاہم جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں اور جانوروں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مقام میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ عہد نامہ قدیم میں بھی ایک ناپاک فرد کو جانور کے خون اور گائے کی راکھ کے چھڑکے جانے سے پاک کیا جاتا، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ اور اسی سبب سے یسوع مسیح نئے عہد کا درمیانی ہے تاکہ اس موت کے وسیلے سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، بلائے ہوئے لوگ وعدہ کے مطابق ابدی میراث کو حاصل کریں۔
وصیت عہد کی موت کے بعد ہی لاگو ہوتی ہے، اسی لیے پہلا عہد بھی بغیر خون کے نہیں باندھا گیا، اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ تاہم یسوع مسیح انسان کے بنائے ہوئے پاک مقام میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی پاک مکان کا نمونہ ہے، بلکہ آسمان ہی میں داخل ہوا، اور ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ میں اپنے قانون ان کے دلوں پر لکھوں گا اور ان کے ذہن میں ڈالوں گا۔ چونکہ شریعت ایک عکس ہے نہ کہ حقیقت، لہٰذا قربانیاں پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی، کیونکہ ممکن نہیں کہ جانوروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ لہٰذا خدا نے کہا کہ وہ قوانین کی پیروی نہیں چاہتا، اور تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ غرض وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے۔ یسوع نے کہا میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں، اور اس کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلہ سے ہم پاک کیے گئے ہیں۔ کاہنوں کی قربانیاں ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی، لیکن جب یسوع نے ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر ان کو جو پاک کیے گئے ہیں ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا، تو خدا کی داہنی طرف جا بیٹھا اور منتظر ہے کہ اس کے دشمن اس کے پاؤں تلے کی چوکی بنے۔ تب خدا نے روح القدس کے ذریعے گواہی دی، جو عہد میں ان دنوں کے بعد ان سے باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے دلوں پر لکھوں گا اور ان کے ذہن میں ڈالوں گا۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے گناہوں اور بے دینوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا، کیونکہ ہمیں یسوع مسیح کی ابدی قربانی کے ذریعے معاف کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا اپنے گناہ کے لیے کوئی قربانی باقی نہیں ہے۔ ہمیں یسوع کے خون کے وسیلے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے، اور یسوع کے بدن کے سبب ہمارے لیے یہ ایک نیا راستہ کھلا ہے۔ ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہوں، بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں کہ نجات پائیں۔ اب بائبل مسیحیوں کو ان لوگوں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے کہتی ہے جو ایسا ایمان رکھتے ہیں۔ لہٰذا یہ بیان کرتی ہے، آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ خدا کے پاس چلیں اور اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہیں، اور محبت اور نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو۔ یہاں تک کہا گیا ہے کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے، تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا، اور فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ اس کے علاوہ ان الفاظ کو یاد کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ خدا اپنی امت کی عدالت کرے گا۔ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے، اور پہلے دنوں میں تم نے منور ہونے کے بعد دکھوں کی بڑی کھکھیڑ اٹھائی۔ لہٰذا چونکہ خدا کے لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کے پاس ایک بہتر اور دائمی ملکیت ہے، انہیں اپنی دلیری کو ہاتھ سے نہیں دینا، صبر سے خدا کی مرضی پوری کر کے وعدہ کی ہوئی چیزیں حاصل کرنا، اور جو وعدہ کیا گیا تھا اسے حاصل کرنے کے لیے لازمی طور پر خداوند یسوع کا انتظار کرنا چاہیے جو تاخیر کے بغیر آئے گا۔ لہٰذا اس کے بعد اس نے کہا، اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اور اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا۔ اس نے کہا، لیکن ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہوں بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں کہ جان بچائیں۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اب بائبل بیان کرتی ہے، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے، اور آباء و اجداد کے ایمان کی زندگی کی وضاحت کرتی ہے۔ بائبل حابل کی قربانی کے ایمان، ہنوک کا چال چلن جو خدا کو پسند آیا، نوح کی خدا کے خوف سے فرما برداری، ابراہم کے ایمان کی زندگی، جی اٹھنے کے ایمان، اسحاق اور یعقوب کی برکت کے ایمان، یوسف کی وفادار مرضی، موسیٰ کے وفادار انتخاب، اسرائیل کے ایمان کے سفر،
راہب فحشہ کے ایمان کے فیصلہ اور آباء و اجداد کے ایمان کی کہانی سناتی ہے۔ ان لوگوں نے اقرار کیا کہ وہ زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں، اور انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ اپنے ملک کی تلاش کر رہے ہیں، لیکن جو ملک انہوں نے چھوڑا اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے تھے، اور اس کے بجائے وہ آسمان پر خدا کی طرف سے تیار کردہ ایک بہتر ملک کے مشتاق تھے۔ وہ خدا کے فرزند گنہگار کی زندگی کی حیثیت سے زندگی گزارنے سے آگے بڑھ گئے اور جانے سے پہلے اپنے آبائی شہر کی طرف جانے والے اجنبی کی طرح زندگی بسر کی۔ چنانچہ ان کی زندگیوں کے بارے میں بائبل بیان کرتی ہے، انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا، راست بازی کے کام کیے، وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا، شیروں کے منہ بند کیے، آگ کی تیزی کو بجھایا، تلوار کی دھار سے بچ نکلے، کمزوری میں زور آور ہوئے، لڑائی میں بہادر بنے، غیروں کی فوجوں کو بھگا دیا، عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا، بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو، بعض ٹھٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائے گئے، سنسار کیے گئے، آرے سے چیرے گئے، آزمائش میں پڑے، تلوار سے مارے گئے، بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اوڑے ہوئے، محتاجی میں، مصیبت میں، بدسلوکی کی حالت میں مارے مارے پھرے۔ دنیا ان کے لائق نہ تھی، وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے گڑھوں میں آوارہ پھرا کیے۔ دنیا ایسے لوگوں کے لائق نہیں۔ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ اب مسیحیوں اور ایمانداروں کے لیے بائبل بیان کرتی ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ بہت سے گواہوں نے پہلے ہی ایمان کی دوڑ دوڑی تھی اور یسوع مسیح نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا۔ لہٰذا ہمیں یسوع مسیح پر غور کرنا چاہیے جس نے گنہگاروں سے اس طرح کی مخالفت کو برداشت کیا، اور ہم نے گناہ سے لڑنے میں ایک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں ہمارا خون بہا ہو۔ نیز ہمیں خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہیں جاننا، اور جب وہ ہمیں ملامت کرے تو بے دل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس سے خداوند محبت کرتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ اسی لیے بائبل بیان کرتی ہے بالفعل ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے، مگر جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتی ہے۔ نیز بائبل ایک بار پھر بیان کرتی ہے سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ یہ کہا گیا ہے کہ خدا کے فضل سے محروم نہ ہو، اور یہ کہ کوئی حرام کار یا عیسو کی طرح بے دین کڑوی جڑ نہ ہو۔ خدا کے لوگوں کو خدا کی بادشاہی، زندہ خدا کے شہر، آسمانی یروشلم پہلوٹے کی کلیسیا جس کے نام آسمان پر لکھے ہیں، تمام انسانوں کے منصف خدا اور ایک نئے عہد کے درمیانی یسوع کی امید کو تھام کر خدا کے خلاف بغاوت نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا ہے پس ہم وہ بادشاہی پا کر جو ہلنے کی نہیں اس فضل کو ہاتھ سے نہ دے جس کے سبب سے پسندیدہ طور پر خدا کی عبادت خدا ترسی اور خوف کے ساتھ کریں، کیونکہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے۔ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ کہا گیا ہے کہ بھائیوں سے پیار کریں، مسافر پروری کریں، قیدیوں کو یاد رکھیں، جن کے ساتھ بدسلوکی ہو ان کے بارے میں سوچیں، شادی کو عزت دیں، زنا اور ہر طرح کی حرام کاری سے منع کریں، زر کی دوستی سے خالی اور مطمئن رہیں، کیونکہ خدا نے خود کہا میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ اور اس واسطے ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ خداوند میرا مددگار ہے، میں خوف نہ کروں گا، انسان میرا کیا کرے گا۔ بائبل کی منادی جاری ہے، جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا انہیں یاد رکھو اور ان جیسے ایماندار ہو جاؤ، اور یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ کہا گیا ہے کہ مختلف اور بیگانہ تعلیموں کے سبب سے بھٹکتے نہ پھرو بلکہ فضل سے دلوں کو مضبوط کرنا ہے۔ آؤ اس کی ذلت کو اپنے اوپر لیے ہوئے خیمہ گاہ سے باہر اس کے پاس چلے۔ مسیحی جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ابدی بادشاہی نہیں ہے اور آنے والی خدا کی حقیقی بادشاہی کے متلاشی ہیں، لہٰذا وہ یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کو مستقل طور پر حمد کی قربانی پیش کرتے ہیں، اور یہ ہونٹوں کا پھل ہے جو یسوع مسیح کے نام کا اقرار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کہا گیا ہے کہ بھلائی اور سخاوت کریں، اپنے پیشواؤں کے فرما بردار اور تابع رہیں، کیونکہ وہ ہماری روحوں کے فائدہ کے لیے ان کی طرح جاگتے رہتے ہیں جنہیں حساب دینا پڑے گا۔
آخر میں اس نے اور ہر چیز کو قادر مطلق اور کامل خدا کے اختیار میں دیتے اور اس کے کام کے لیے سونپتے ہوئے کہا، خدا اطمینان کا چشمہ جو بھیڑوں کے بڑے چرواہے یعنی ہمارے خداوند یسوع کو ابدی عہد کے خون کے باعث مردوں میں سے زندہ کر کے اٹھا لایا، تم کو ہر نیک بات میں کامل کرے تاکہ تم اس کی مرضی پوری کرو اور جو کچھ اس کے نزدیک پسندیدہ ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم میں پیدا کرے، جس کی تمجید ابدالآباد ہوتی رہے۔ یسوع مسیح کی کہانی، خدا کے لوگوں مسیحیوں کی کہانیاں جن کے پاس یسوع مسیح ان کا خداوند ہے، اور گھروں کی طرف جانے والے پردیسیوں کی زندگی بسر کرنے والے خدا کے لوگوں کی کہانی، خدا کے فرزندوں کی کہانی جو خیمہ گاہ سے باہر ذلت کو اپنے اوپر لیے ہوئے یسوع مسیح کے راستے پر چل رہے اور مسیح کی دوسری آمد کا انتظار کر رہے ہیں، جاری ہے۔